عظیم۔ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور بہت سارے جانداروں میں سے جو نہیں اٹھا رکھتے اپنا روزی، اللہ روزی دیتا ہے ان کو اور تم کو، اور وہی اللہ کامل سننے والا، کامل علم والا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 59 اور 60 یہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ پچھلی آیت کے آخر میں لفظ تھا نعم اجر العاملین، کہ جو لوگ دین کے مطابق عمل کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت اچھا اجر ثواب بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ وہ یقین رکھیں ان کا کوئی عمل بھی نیکی والا رائے گاں ضائع بیکار نہیں جائے گا۔ جو بھی نیک عمل کوئی بندہ کرتا ہے تو رب کائنات کا وعدہ ہے نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کو اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ وہ خود بھی ششدر رہ جائیں گے، خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ رب کائنات کتنا بڑی قدردان ذات ہے۔ اب وہ عاملین کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا الذین صبروا، عاملین وہ لوگ ہیں جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ صبر کا معنی ہوتا ہے پک جانا، حالات چاہے جیسے آ جائیں پھر بھی دین سے قدم نہ ہٹے، حالات کیسے آ جائیں زبان غلط استعمال نہ ہو۔ حالات دنیا کے اندر بدلتے رہتے ہیں، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی امیری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی انسان اجتماعیت میں ہے، کبھی انفرادیت میں ہے، لیکن جس حالت میں بھی رب کائنات رکھے، چونکہ مقصد زندگی عبادت ہے، مقصد زندگی خدا کی بندگی ہے، مقصد زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اس پر ٹکنا پکنا، اس پر جم جانا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اس لیے فرمایا الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور جس حالت میں ہیں ان کی نگاہ اللہ پر کھڑی ہے، چاہے اسباب مال موجود ہے تب بھی نگاہ اس پر نہیں ہے، جیب خالی ہے تب بھی اللہ ہے، جیب کے اندر سب کچھ ہے تب بھی اللہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جیب میں کچھ ہے تو پھر نگاہ جیب پر ہے، فکر کیا ہے، آگے ہماری واقفیت ہے، فلاں بھی ہمارا واقف، فلاں بھی ہمارا واقف، تھانے سے لے کر کے فلاں تک جج تک سارے ہمارے ہیں، پھر تو ان پر بھروسہ ہے۔ اگر کوئی نہ ہو تو پھر کہنا اللہ والی گلی ہے، سب کچھ ہو پھر بھی اللہ ہی کرے گا، کچھ نہ ہو پھر بھی اللہ ہی کرے گا۔ اس لیے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے، اسباب پر بھروسہ نہیں رکھتے، اپنے تعلقات پر بھروسہ نہیں رکھتے، اپنے خاندان برادری مال و جائیداد عہدہ منصب ان میں سے کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ تو فرمایا الذین صبروا، وہ لوگ جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، پک جاتے ہیں، ٹک جاتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہجرت کے بارے میں خطرہ تھا کہ اگر ہجرت کر گئے، اپنا وطن علاقہ چھوڑ دیا تو یہاں تو اسباب ہیں، کاروبار ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو پھر وہاں کھائیں گے کہاں سے، معاش کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو رب کائنات نے جواب دیا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے بے شمار بہت سارے ایسے جاندار ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں جو لا تحمل رزقها، اپنے ساتھ اپنا روزی اٹھا نہیں رکھتے، روزی کے کوئی اسباب نہیں ہیں، نہ ان کا کوئی کارخانہ ہے، نہ ان کی کوئی فیکٹری ہے، نہ ان کی تجارت ہے، نہ ان کی ملازمت ہے، نہ ان کی زراعت ہے، لیکن روزی اللہ ان کو بھی دے رہا ہے، چاہے وہ زمین کے اندر ہیں، چاہے وہ فضا کے اندر ہیں، چاہے وہ چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں،
حیات الحیوان کے نام سے عربی زبان میں کتاب ہے، علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی کی 2 جلدوں میں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مخلوق جو جاندار ہے اس میں صرف 2 مخلوقیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جو روزی کا ذخیرہ کرتی ہیں، خزانہ کرتی ہیں کہ چلو مستقبل میں کام آئے گا، ایک انسان اور ایک چیونٹی۔ اس کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو روزی کل کے لیے سنبھال کے رکھتی ہو۔ کوے کے بارے میں اور چوہے کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی بعض نے لکھا ہے کہ یہ اتنا کرتے ہیں کہ وقتی طور پر محفوظ کر لیں، یا چیز کو یہاں سے اٹھا کے وہاں اپنے گھونسلے میں اپنے بل میں لے جائیں، ورنہ کل کے لیے، پرسوں کے لیے، مستقبل کے لیے ذخیرہ صرف یہ ایک انسان کرتا ہے اور ایک چیونٹی کرتی ہے۔ اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم چیونٹی کے برابر ہو گئے، حیثیت تو ہماری یہ کہ پیسے کٹھے کر کے ہم نے خزانے بھر کے کیا چیونٹی کے منصب کو پہنچ گئے۔ کیا ہماری حیثیت ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں کس نے دیا؟ ماں کی گود میں کس نے دیا؟ اور ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے، بچہ آتا ہے دنیا میں، ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، پھر کون دیتا ہے؟ باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، پھر کون دیتا ہے؟ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے والد کا سایہ پہلے اٹھ گیا، اور ابھی بچپن ہی میں تھے کہ ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا، اور کچھ عرصے کے بعد دادے کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اللہ نے زیریں سائے ہٹا کر کے، اور ایسے ماحول میں جہاں موافقت والے بہت تھوڑے تھے، مخالفت والے زیادہ تھے، وہاں رب کائنات نے کیسی عزتوں سے نوازا ہے۔ آج دنیا انہی کے گن گا رہی ہے، اس لیے کہ رب کائنات سے، اللہ سے تعلق ٹھیک تھا، اللہ سے تعلق مضبوط تھا۔ تو فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے ہیں جانداروں میں سے، لا تحمل رزقها، جو اپنا روزی اپنے ساتھ اٹھا کے نہیں رکھتے، اللہ یرزقها، اللہ ان کو روزی دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی روزی اللہ دیتا ہے۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ میں کما کے کھاتا ہوں، یہ تمہاری بھول ہے کہ میں ملازمت سے کھاتا ہوں، میں تجارت سے کھاتا ہوں، میں زراعت سے کھاتا ہوں۔ اگر ان اسباب میں اللہ اثر نہ ڈالے تو پھر یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ اللہ اثر نہ ڈالے پانی ڈبو نہیں سکتا، اللہ اثر نہ ڈالے پانی پیاس نہیں بجھا سکتا، اللہ اثر نہ ڈالے آگ جلا نہیں سکتی، اللہ اثر نہ ڈالے چھری کاٹ نہیں سکتی۔ یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہم سمجھتے ہیں یہ کر رہے ہیں، ان سب کے اندر بھی جو تاثیر رکھی ہے مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا ان کو بھی روزی اللہ دیتا ہے اور تمہیں بھی روزی اللہ دیتا ہے۔ اگر اللہ اپنے نافرمانوں کو دیتا ہے، تم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے گھر چھوڑو گے، علاقہ چھوڑو گے، کاروبار چھوڑو گے، اس لیے کہ جہاں دین پر عمل نہیں ہو سکتا اس لیے چھوڑو گے، تو کیا رب کائنات تمہیں روزی نہیں دے گا؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ کامل سننے والا، کامل جاننے والا ہے۔ ہجرت کے زیادہ تر احکام سورہ نساء کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 99 کے اندر بھی اور 97 سے لے کر کے آیت نمبر 100 تک بھی، وہاں پر ہجرت کے احکام زیادہ تر بیان ہوئے ہیں۔ اس آیت کے تحت بھی علماء نے ہجرت کے احکام لکھے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی وہ حیثیت تھی جو کلمہ پڑھنے کی حیثیت ہے۔ جب تک بندہ کلمہ نہیں پڑھتا وہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہوتا۔ ہجرت سے پہلے جہاں کہیں بھی کوئی بندہ مسلمان ہوتا، اپنا فتح مکہ سے پہلے اس پر ہجرت کرنا فرض تھا اور اس مسلمان ہونے کی علامت تھی۔ اگر ایک بندہ مسلمان ہو گیا ہے لیکن وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے نہیں آتا تو وہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہوتا تھا، جائے کہ وہ اپنی جگہ پر کلمہ پڑھ رہا ہو، اعتقاد یقین ٹھیک کیا ہوا ہو۔ بالکل ایسے جیسے کلمہ پڑھنا یہ مسلمان ہونے کی علامت تھی، ایسے ہی ہجرت کرنا یہ بھی مسلمان ہونے کے لیے شرط تھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت فرض عین نہیں رہی، ہر بندے پر ہجرت کرنا فرض نہیں ہے۔
اب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسے علاقے ایسی جگہ میں ہے جہاں وہ دین کے مطابق عمل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ علاقہ ایسا ہے، کافروں کا، بے دینوں کا ایسا تسلط اور غلبہ ہے کہ وہ دین کے خلاف کرنے پر مجبور کرتے ہیں، دین کے خلاف کرنے پر وہ مجبور کرتے ہیں، تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ اب رہتی دنیا تک وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ اور اگر ایسا ماحول تو نہیں ہے، کافروں کا اتنا زیادہ تسلط نہیں ہے، لیکن وہ علاقہ دار الفسق ہے جس میں کھلم کھلا گناہ ایسے ہو رہے ہیں، ادھر نکلو تو رب کی نافرمانی، ادھر نکلو تو رب کی نافرمانی، اور بندہ روکنے پہ قادر نہیں ہے، ہر طرف دیکھنے کو رب کی نافرمانی ملتی ہے، سننے کو رب کی نافرمانی ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں دار الفسق، چہ جائے کہ وہاں کا حکمران مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ باقاعدہ معارف القرآن میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی مشفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے صراحتاً مسئلہ نمبر دے کر کے لکھا ہے کہ وہ دار الفسق ہے، تو وہاں سے ہجرت کرنا مستحب ہے، وہاں سے ہجرت کرنا پھر مستحب ہے۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عطاء بن ابی رباح، ان دو حضرات کا نام لے کر کے ان کے حوالے سے روایتیں لکھی ہیں کہ جس جگہ پر اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا ہوتی ہو کہ کہنے سننے دیکھنے ہر وقت چاروں طرف اللہ کی نافرمانی کا ماحول ہو، تو فرمایا اس علاقے کو چھوڑ دو، اور لکھا اس شہر سے بھاگ جاؤ۔ دین قیمتی ہے، ایمان قیمتی ہے، اللہ کے ہاں اللہ کے بن کے پہنچو، تو یہ انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔